الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجاء في رواية الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض أو كما قال. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا، اللہ سے آہوزاری کرنا دعا کہلاتا ہے. جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے جتنی بھی طاقت دی ہے، جتنا بھی اختیار دیا ہے، اس تمام تر اختیار کے باوجود میں خود مختار نہیں ہوں. میں اپنے تمام کاموں کا مالک خود نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے ایک ایک سانس میں ایک ایسی ذات کا محتاج ہوں جو ہر قسم کے اقتدار اعلیٰ کی مالک ہے. یعنی دعا یہ بندے کی جانب سے اپنے حاجت مند ہونے کا اعتراف ہوتا ہے. ویسے تو اللہ نے انسان کو بہت ساری طاقتیں دی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل انسان نے فضا کو بھی مسخر کیا ہے، زمین کی گہرائی تک بھی انسان پہنچا ہے، سمندر کی وسعتوں پر بھی انسان راج کرتا ہے. ان تمام تر طاقتوں کے باوجود انسان بہرحال محتاج ہے. جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے اور کتنا نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. تو اس بندے نے اٹھا لی. تو فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ. اس نے کہا دوسری تو نہیں اٹھا سکتا. تو پھر فرمایا کہ یہ تمہارا اختیار ہے اور یہ تمہاری حاجت مندی ہے کہ تم اتنے بھی خود مختار نہیں ہو کہ اپنی دوسری ٹانگ اٹھا سکو. انسان دنیا میں آنے میں بھی اپنا اختیار نہیں رکھتا، جانے میں بھی اپنا اختیار نہیں رکھتا. تو بہرحال دعا کا مطلب یہ اعتراف ہے کہ میں ایک خالق اور مالک کا محتاج ہوں اور اپنے ایک ایک عمل میں، اپنی ایک ایک سانس میں، اپنے ایک ایک قدم میں اس کے فضل کا محتاج ہوں. تو یہ دعا کا مفہوم ہے. اسی وجہ سے دعا کو عبادات کا مغز کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ دعا کرتا ہے تو وہ گویا اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق سمجھتا ہے، اور دعا کے ذریعے وہ خالق کے ساتھ بندگی کا تعلق جوڑتا ہے. اسی وجہ سے دعا کو تمام عبادات کا مغز اور نچوڑ کہا جاتا ہے، کیونکہ عبادت بندگی کو کہا جاتا ہے اور دعا ہے ہی سراپا بندگی. دعا اور دیگر عبادات میں کئی فرق ہیں. ایک امتیاز یہ ہے کہ کسی عبادت کی قبولیت کی ضمانت نہیں ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے یہ تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو میں قبول کروں گا. اللہ نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ دو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم زکوٰۃ دو میں قبول کروں گا. اللہ نے حکم دیا کہ حج کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم حج کرو میں تمہارا حج قبول کروں گا. دعا کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے فرمایا ادعونی، کہ لوگوں مجھ سے مانگو، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. گویا کہ دعا کی قبولیت کی ضمانت خود اللہ تبارک و تعالی نے دی. ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کرتا ہے. آگے اسی روایت میں دعا کی قبولیت کی مختلف صورتوں کا بیان ہے کہ یا تو جو مانگتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے، یا پھر اس کے لیے اس دعا کو ذخیرہ آخرت کر لیتا ہے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اسے درجات دیتا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. البتہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. کبھی آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی آپ کو دے دیتا ہے.
آپ نے نوکری مانگی اللہ نے دے دی، آپ نے کاروبار مانگا اللہ نے دے دیا، اولاد مانگی اللہ نے دے دی۔ تو کبھی دعا کی قبولیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو آپ مانگیں گے اللہ دیتا ہے، کبھی دعا کی قبولیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مانگا تو کاروبار ہے لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کاروبار اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ پر کوئی بیماری آنے والی تھی، اللہ نے وہ بیماری دور کر دی، اب دعا آپ کی قبول ہو گئی۔ جس دعا میں اللہ سے آپ نے کاروبار مانگا تھا، اسی کی برکت سے اللہ نے آپ سے بیماری دور کر دی، آپ سے شر کو دور کر دیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہونا تھا اس کو دور کر دیا، کوئی اور شر دور کر دیا، تو دعا تو قبول ہو چکی ہے، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ ہماری ناسمجھی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو فلاں وقت میں دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ قبول ہو چکی ہے۔ دعا کی قبولیت کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دیتا، آخرت میں دے دیتا ہے۔ ایک چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ نے نہیں دی، اس کے بدلے میں دنیا میں کوئی شر بھی آپ سے دور نہیں کیا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے وہ دعا آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو دے گا۔ تو یہ تین صورتیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کی۔ آپ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، ان تین صورتوں میں کسی نہ کسی صورت کی شکل میں وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اختیار کرتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک بندے کے سامنے وہ دعائیں لائی جائیں گی جن کا بدلہ اللہ نے دنیا میں نہیں دیا، آخرت کے لیے رکھی تھی، اور ہر دعا کے بدلے میں اس بندہ مومن کو اللہ کی بارگاہ سے انعامات دیے جائیں گے۔ اتنے انعامات دیے جائیں گے کہ وہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور میری تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالی میرے لیے ذخیرہ آخرت کر دیتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بندہ مومن کی دعا بہر صورت قبول ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر اس کا بدلہ نہ ملے تو اللہ جل جلالہ اس دعا کو بندہ مومن کے لیے ذخیرہ آخرت کر دیتا ہے۔ دعا کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آپ کسی سے مانگیں گے، ماں سے بڑھ کر کوئی محبوب شخصیت نہیں ہوتی، لیکن اس سے بھی 3-4 مرتبہ ایک چیز مانگیں گے تو وہ بھی ناگواری کا اظہار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے، جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا ہی راضی ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو بہرحال دعا کے ذریعے انسان اللہ کے قریب جاتا ہے، اور بندہ مومن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جس کی ضمانت اس نے قرآن کریم میں دے رکھی ہے۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں بندہ مومن کی دعا قبول نہیں ہوتی، کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روایت کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ جلدی کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، بندے کی جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ کہنے لگے کہ میں نے تو فلاں دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی ایک آدمی خود ہی یہ کہے کہ میں نے تجھے فلاں دعا کی تھی، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو جو آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ گمان قائم کر لے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بندے کے ساتھ ویسے ہی رویہ رکھتا ہے جیسا بندہ اللہ سے گمان رکھتا ہے۔ آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ آپ اللہ سے یہ گمان رکھیں گے کہ اللہ تو میری دعا ہی قبول نہیں کرتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں قبول نہیں کرتا۔ تو ایک تو دعا قبول نہ ہونے کی وجہ بندہ مومن کی عجلت ہے، اس کی نا امیدی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نا امید ہوتا ہے اور جلدی میں آ کر اس طرح کی جملے منہ سے نکال بیٹھتا ہے، تو پھر اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور دعا کی قبول نہ ہونے کی دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر بندہ مومن اپنے پیٹ میں جانے والے لقمے کا خیال نہ کرے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو لقمہ حرام کی وجہ سے 40 دن تک اللہ کی بارگاہ میں بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ایک حرام لقمے کی یہ نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا ہی نہیں سنتا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، تھکا ہارا ہوتا ہے،
اس کے کپڑے غبار آلود ہیں، اس کا جسم غبار آلود ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، وہ خاک میں لتھڑا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا رب یا رب یا رب کہہ رہا ہے، یعنی اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہے اور اس کی جو حالت ہے وہ بھی بڑی محتاج ہے۔ لیکن ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کا لقمہ حرام ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، تو کہاں سے اس کی دعا سنی جائے گی؟ یعنی اگر کسی کا لباس حرام کا ہے، کسی کا لقمہ حرام کا ہے، کسی کی کمائی حرام ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو اگر لقمہ حرام کا ارتکاب کیا جائے یا دعا میں جلدی کی جائے تو مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ ایسے بندے کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ دعا اللہ جل جلالہ قبول کرتا ہے، البتہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دعاؤں میں مختلف طریقوں سے اہتمام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا میں اگر آپ اعلیٰ کمانڈ کو کوئی درخواست دیتے ہیں تو آپ کو کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے، بچہ ماں سے بھی اگر مانگتا ہے تو تھوڑا بہت اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ سے مانگنے میں بھی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے اہتمام کرتے ہیں۔ پہلا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے اس وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان اوقات میں دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے کیونکہ ان اوقات میں اللہ کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ وہ کتنے اوقات ہیں؟ مختلف ہیں، مختلف روایات میں آتا ہے، مثلا اذان اور اقامت کے جو درمیان کا وقت ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اذان کے دوران اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نماز، فرض نماز کے فوراً بعد اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ جمعہ والے دن جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو اس وقت میں اگر کوئی بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے دل ہی دل میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ والے دن عصر کے بعد کوئی گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی بندے کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑا مجرب ہے۔ اور رات کا جو اخیر حصہ ہے، رات کا جب تہائی حصہ گزر جاتا ہے، یعنی آج کل جو سحری کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت یعنی سحری کے وقت میں رات کے آخری حصے میں اللہ جل جلالہ کی جانب سے ندا ہوتی ہے، آواز آتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے مغفرت عطا کروں۔ یعنی خود اللہ کی رحمتیں آپ کو پکارتی ہیں کہ بندے آؤ اللہ سے رزق مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے اپنی حاجات مانگو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری حاجات کو قبول کرے گا۔ اسی طرح روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی افطار کے وقت میں دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات ہیں۔ ویسے تو کسی وقت کی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اوقات ہیں مختلف روایات میں ان کا ذکر آیا ہے کہ ان اوقات میں اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ تو ایک تو دعا میں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ قبولیت کے اوقات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف بہر صورت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جب آپ دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھیں گے، دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھیں گے، تو اول اور آخر میں درود شریف تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، تو جو درمیان میں آپ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی درود کی برکت سے اس کو بھی قبول فرما لے گا۔ تیسرا اہتمام علماء اور بزرگان یہ کیا کرتے ہیں کہ دعا سے پہلے کوئی صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کر کے گویا آپ اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔
اگر کوئی خاص چیز اللہ سے مانگنی ہو، اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، کوئی اور دنیاوی حاجت ہے، تو کبھی کبھار اس کا بھی اہتمام ہو کہ دعا سے پہلے صدقہ خیرات دے دیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، تو صدقے اور خیرات کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح مختلف روایات میں اسم اعظم کا بھی ذکر ہے، اسم اعظم کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ کی توحید کا وسیلہ جب اللہ کو دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی ایسی مناجات بڑی پسند ہے، اور ایسی مناجات اللہ قبول کرتا ہے، اور توحید کے وسیلے میں سب سے مجرب اسم اعظم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص بیٹھے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور ان کلمات کے ساتھ کر رہے تھے کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ان کلمات کے ساتھ اللہ کے حضور آہوزاری کر رہا تھا، مناجات کر رہا تھا۔ اللہم انی اسألک، کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، انی اشہد، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں، بانک انت اللہ، کہ آپ ہی اللہ ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، الاحد الصمد، آپ یکتا ہیں، آپ بے نیاز ہیں، الذی لم یلد ولم یولد، اور آپ کی نہ اولاد ہے نہ آپ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ذات جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس نے ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف فرما تھے، جب آپ نے اس صحابی کی اس مناجات کو سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا کی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی ہر قسم کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسم اعظم 2 آیات میں ہے۔ ایک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ 2، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی جو ابتدائی 2 آیات ہیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا ذکر کر کے فرمایا کہ اسم اعظم ان آیات میں ہے، ان مبارک کلمات میں ہے، اور جو آدمی ان مبارک کلمات کا وسیلہ دے کر اللہ جل جلالہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو کبھی کبھار آپ علیہ السلام آسمان کی طرف رخ فرماتے تھے، یعنی جب کوئی اہم معاملہ آپ اللہ سے طلب کرتے تھے تو آسمان کی طرف رخ کرتے تھے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جائے، یعنی بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے، تو آپ علیہ السلام آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، تو ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کے رخ کو ہم نے نماز میں بیت اللہ کی طرف پھیر دی۔ تو آسمان کی طرف رخ کرنا دعا میں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ رات کے آخری حصے میں جب بیدار ہوتے تھے تو سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں، غالباً 11 آیات ہیں جن میں تمام دعائیں ہیں، تو یہ آیات آپ پڑھتے تھے اور آسمان کی طرف آپ اپنا رخ مبارک اٹھا لیتے تھے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھار دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف رخ کرتے تھے، اور جب کوئی اہم معاملہ آپ اللہ سے طلب کرتے تھے تو یا حیّ یا قیوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے تھے۔ تو یہ تو میں نے چند کلمات عرض کی ہے۔ مختلف روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کلمات امت کو تعلیم فرمائے ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ اگر کوئی آدمی اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو 2 باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ دعا کے لیے قبولیت کے وقت کا انتخاب کیا جائے،
اور دوسرے نمبر پر دعا سے پہلے صدقہ خیرات ہو جائے، پہلے اور آخر میں درود شریف ہو جائے، اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کے اسم اعظم کے وسیلے کے ساتھ بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ قبولیت کے اوقات کے ساتھ ساتھ کچھ قبولیت کے اعمال بھی ہیں۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی انسان کو دعاؤں کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرض نماز میں چونکہ پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں، نوافل میں گنجائش زیادہ ہوتی ہے، تو نوافل میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انسان اپنی حاجات پیش کرے مسنون دعاؤں کی شکل میں یا عربی زبان میں ایسی دعا جو کسی بندے سے نہیں مانگی جا سکتی، تو ایسی دعائیں نوافل کے سجدوں میں اور نوافل میں اتحیات کے بعد، اتحیات میں درود شریف کے بعد ایسی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور آپ اللہ سے یہ مناجات کر رہے تھے، یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کل دقہ و جل سرہ و علانیتہ اولہ و آخرہ، کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اولہ و آخرہ، اگلے ہوں یا پچھلے ہوں، سرہ و علانیتہ، چاہے مخفی ہوں یا اعلانیہ ہوں، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ وہ ذات سجدے میں اللہ سے آہوزاری کر رہی ہے جو ہے ہی معصوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں آہوزاری فرما رہے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ سجدوں میں لمبے سجدے کر کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مسنون دعائیں یاد ہوں۔ ظاہر ہے سجدے میں آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو نماز کی حالت میں اپنی زبان میں تو نہیں مانگا جا سکتا، مسنون دعاؤں کے ذریعے مانگنا ہوگا۔ وہ مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں یا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، تو وہ دعائیں ہمیں یاد ہوں گی تو سجدے کی حالت میں ہم اللہ سے مانگ سکیں گے۔ اسی طرح اتحیات میں بندہ درود شریف پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا مانگتا ہے۔ عموماً ہم ایک ہی دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم مسلمانوں کو یہی دو دعائیں یاد ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد ہوں تاکہ ہم درود شریف کے بعد اتحیات میں سلام سے پہلے وہ دعائیں پڑھ سکیں۔ اور خوب یاد رکھیے کہ دعا کی قبولیت کا یہ سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے کہ آپ سجدے میں اللہ سے مانگیں، نوافل کے سجدے میں یا نوافل میں اتحیات کی حالت میں سلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں نماز کی حالت میں مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی ان کلمات کے ساتھ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والی ذات ہی نہیں ہے، گناہ آپ نے معاف کرنے ہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، لہٰذا اپنی خاص رحمت اپنے پاس سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، ورحمنی، اور میرے اوپر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق خاص کو یہ دعا سکھائی تھی۔ یعنی کلمات آپ علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہیں اور کس کو سکھائے جا رہے ہیں؟ اپنے سب سے لاڈلے صحابی، اپنے رفیق خاص کو، صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ تو یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے اور کوشش کریں کہ اتحیات میں درود شریف کے بعد سلام سے پہلے ان کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ خاص کلمات بڑے مرغوب ہیں، مثلا اسم اعظم کا ذکر میں کر چکا ہوں، اور بھی کئی کلمات ایسے آتے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ مختلف محدثین نے نقل کیا ہے، غالباً ابو معقل یا ابو معقل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا، بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اپنی انویسٹمنٹ بھی تھی، لوگوں سے بھی انویسٹمنٹ لیتے تھے، تجارت کے سفر کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ کسی تجارت کے سفر میں تھے، مال پاس تھا، راستے میں کسی ڈاکو سے واسطہ پڑ گیا،
تو اس ڈاکو نے مال بھی چھینا اور ان کو قتل کرنا چاہا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مال لے لو، میری جان سے تمہیں کیا غرض ہے، تم مجھے قتل نہ کرو، مال تمہیں چاہیے وہ لے لو۔ تو ڈاکو ظالم تھا، اس نے کہا نہیں، مال تو ہے ہی میرا، وہ تو ہو گیا میرا، لیکن میں تمہاری جان بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اچھا اگر تم نے قتل ہی کرنا ہے تو کر لو، لیکن مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 4 رکعت نماز پڑھوں۔ اس نے کہا پڑھ لو، جتنی مرضی پڑھو۔ انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی، یا ودود یا ودود یا ذی العرش المجید۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناجات کرنی شروع کی کہ اللہم انی اسألک بعزک الذی لا ترام وبملکک الذی لا یضام، کہ یار ارحم الراحمین، میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ کی اس عزت کا واسطہ دے کر جو کبھی ختم نہیں ہوتی، آپ کی اس ملکیت کا واسطہ دے کر جو کبھی ختم نہیں ہوتی، وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ، اور آپ کے اس نور کا واسطہ دے کر جس نے آپ کے عرش کے پایوں کو بھر رکھا ہے۔ کیا میں آپ سے دعا کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں ان تکفینی ھذا اللص، کہ اس چور سے میرے لیے کافی ہو جائے، یا مغیث اغثنی، اے مدد کرنے والے میری مدد کر۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہ دعا کی۔ ابھی وہ دعا کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک عجیب و غریب سوار آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے ایک ہی نیزہ مار کر اس چور کا کام تمام کر دیا۔ اب یہ صحابی حیران ہوئے، انہوں نے اس سوار کو کہا کہ اے اللہ کے بندے تو کون ہے، اپنا تعارف تو کروا کے جا۔ تو اس نے کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، تم نے 3 دفعہ یہ دعا کی، جب پہلی مرتبہ تم نے یہ دعا کی تو آسمانوں میں لرزہ طاری ہو گیا، جب تم نے دوسری مرتبہ دعا کی تو یوں سمجھ لو کہ فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، اور جب تم نے تیسری مرتبہ یہ دعا کی تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، مجھے اجازت دے میں تیرے اس بندے کی مدد کے لیے جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت دی اور میں تمہاری مدد کے لیے آگے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کلمات کی برکت سے جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر قسم کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سیدنا علی بن حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مقدس فرد ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، جنہیں لوگ امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک تعبیر فرماتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ رات کو حرم میں آئے، مطاف میں آئے، سجدے میں چلے گئے، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج میں ان کی مناجات سنوں گا۔ سیدنا امام زین العابدین کی مناجات معروف ہے، ان کی مناجات پر مشتمل کتابیں بھی ہیں، تو اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج میں سنوں گا کہ یہ کن کلمات کے ساتھ دعا کر۔ تو وہ قریب گئے، کان لگایا تو سنا کہ علی بن حسین سجدے میں ہیں اور اللہ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ الہی عبیدک بفنائک، کہ آپ کا بندہ آپ کی بارگاہ میں ہے، فنا صحن کو کہتے ہیں، آپ کا بندہ آپ کے صحن میں ہے، سائلک بفنائک، آپ سے مانگنے والا آپ کے صحن میں ہے، فقیرک بفنائک، مسکینک بفنائک۔ ان 4 کلمات کے ساتھ انہوں نے دعا کی، عبیدک بفنائک، فقیرک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک۔ تو وہ سننے والا کہتا ہے کہ میں نے یہ 4 کلمات یاد کر لیے، اور میں جب بھی ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا تھا تو میری دعا قبول ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی یہ کلمات یاد ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس قسم کے واقعات ہر زمانے میں رونما ہوتے ہیں۔ ابھی اسی رمضان میں پچھلے دنوں ایک واقعہ ذرائع ابلاغ میں مشہور ہوا تھا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا مختلف ذرائع ابلاغ میں، کہ مسجد حرام کا ایک خادم تھا، بہت زیادہ مقروض تھا، اور وہ اسی رمضان میں کسی وقت کسی روزے میں افطاری کے وقت وہ مطاف میں کھڑا تھا اور دعا کر رہا تھا، اور اتنی آہوزاری کے ساتھ کر رہا تھا کہ بس وہ محتاج تھا تو بہت زیادہ آہوزاری کر رہا تھا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حرم میں لائیو کیمرے چلتے ہیں، تو وہ لائیو کیمرہ اس پہ فکس ہوا، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پہ، اس کی وہ ویڈیو آہوزاری کی عرب کے کسی صاحب ثروت کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے اس سے رابطہ کیا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے جو اتنی آہوزاری کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرے اوپر اتنے قرض ہیں، اور اس بیچارے کے خدمت کی ڈیوٹی تھی، تو خدمت کی ڈیوٹی سے تو قرض ادا ہونے نہیں ہیں، تو میں قرض کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے سارے قرض میرے ذمے، اس کے سارے قرض ادا کر دی۔
اب یہ واقعہ مشہور ہوا تو لوگوں نے اس سے جا کے پوچھا کہ بھائی تو یہ بتا کہ تو کن کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کر؟ تو اس نے کہا میں اس جملے کو دہرا رہا تھا کہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک الذی لا یملکها الا انت۔ پہلا حصہ وہی ہے جو آپ مسجد میں آتے وقت مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اور دوسرا جملہ یاد کرنے الذی لا یملکها الا انت، کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کے فضل اور رحمت کا مالک صرف آپ ہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کلمے کے ساتھ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ نے قبول کر لی۔ اور یاد رکھیں یہ وہ جملہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر کہا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، اب مہمان کا اکرام کرنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس قاصد بھیجا کہ کسی کے پاس کچھ ہے تو بھیجے مہمان کے لیے۔ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے ہاں فاقہ تھا، اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو مہمان کے لیے کچھ نہ ملا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک الذی لا یملکها الا انت۔ یہ دعا آپ نے جیسی ہی کی، تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص آیا اور بھنی ہوئی بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، آپ علیہ السلام نے وہی بکری مہمان کو دے دی۔ تو اس کے بعد سے یہ امت میں متوارث چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، بس ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے کہ مانگا اللہ سے کیسے جاتا ہے۔ جب ڈھنگ ایک دفعہ آ گیا تو بس انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔